بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انعام یہ مکی صورت ہے جس کے 20 رکوع 165 آیات ہیں۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ چھٹے نمبر پر ہے، نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها ولا تقربوا مال الیتیم۔ ترجمہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو اس کے حق میں بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 152 کے اندر اللہ تعالیٰ چند احکامات کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو یتیم کے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے، کسی شخص کے پاس یتیم پرورش کے طور پر آتا ہے، زیر کفالت آتا ہے کوئی یتیم کسی شخص کے پاس، اور اس کے ساتھ کچھ مال بھی ہے، خواہ وہ مال نقدی کی صورت میں ہے یا جائیداد کی صورت میں ہے یا زمین کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو، تو اس یتیم کے مال کو لینا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ شرعی طور پر کفالت کرنے والے کو دیکھا جائے گا، یہ جو پرورش یہ شخص یتیم کی پرورش کر رہا ہے، یہ امیر ہے یا غریب۔ اگر یتیم کی پرورش کرنے والا شخص امیر ہے تو اب یتیم کے مال میں سے کچھ بھی ایک پیسہ بھی لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں۔ اگر پرورش کرنے والا شخص غریب ہے تو یتیم کے مال میں سے اتنا پیسہ لے سکتا ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس لیے کہ اس نے کام کاج اپنا چھوڑ دیا ہے یتیم کی پرورش کرنے کی وجہ سے، لہٰذا وہ اتنا پیسہ لے بقدر ضرورت، جس قدر اس کو پیسے کی ضرورت ہے اتنا وہ پیسہ وہ لے سکتا ہے یتیم کے مال میں سے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ اب یتیم کی کفالت کرنے والا شخص یتیم کی کب تک کی کفالت کرے گا؟ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ جب وہ یتیم جوان ہو گیا، جوان ہونے کی صورت کے اندر یتیم کے مال کو اس تک پہنچا دے، اس کے سپرد کر دے، اور اس کو سپرد کرتے یتیم سے دور ہو جائے، اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اب کوئی شخص یتیم کب تک رہتا ہے؟ اس کی یتیمیت کا لیبل اس کے ماتھے پر کب تک رہتا ہے؟ یتیمیت کا لیبل اس کے ماتھے پر جوان ہونے تک رہتا ہے۔ 15 سال کی عمر تک یتیم رہے گا، 15 سال کے بعد اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص یہ کہے بوڑھے ہونے کے قریب پہنچے اور وہ یہ کہے کہ میں یتیم ہوں، اس کی بات کا اقرار نہیں کیا جائے گا۔ صرف اور صرف 15 سال تک یتیمیت کا لیبل اس کے ماتھے پہ لگے گا، اس کے بعد یتیمیت کا لیبل اس کے ماتھے سے اتار دیا جائے گا، اب یہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں انصاف کے ساتھ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب، سب سے بڑا، کسی بھی معاشرے کے سکون کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔
لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو میں احکامات تمہیں بیان کر رہا ہوں، یہ جو میں احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں اور تمہیں بتائے جا رہے ہیں، یہ احکامات تم پورا کرنے پر قادر ہو، تم اس کو پورا کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے اور میں نے یہ احکامات تمہیں دے دیے، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کہو تو انصاف کا ساتھ کہو، سیدھی اور سچی بات کہو۔ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ہاں اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ انصاف کا معاملہ ہے تو سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، خواہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، خواہ تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تم جج کی سیٹ پر بیٹھے ہو یا ڈی ایس پی ہو یا ایس ایچ او ہو، کوئی بھی سیٹ تمہارے پاس تو عہدہ ہے، تو تم نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو انصاف کے ساتھ کرنی ہے۔ اگرچہ تمہارا اپنا بیٹا ہی کسی جرم میں ملوث ہو تو تم نے اس کے ساتھ بھی انصاف والا، مجرم والا معاملہ کرنا ہے، نہ کہ اپنا بیٹا سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا کیا عہد ہے؟ جو مذکورہ بالا میں ذکر کیے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کن ان احکامات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تم تاکہ ان پر عمل کر کر نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیمہ فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی تم اتباع اور پیروی کرو، اطاعت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ دوسرے رستوں کی پیروی مت کرو، اطاعت مت کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے رستوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تو تم کو سیدھے رستے سے بھٹکا دے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اسی کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے شاید کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ سورۃ فرقان یہ مکی صورت ہے جس کے 6 رکوع، 77 آیات، 77 آیات، اور قرآن مجید کی یہ ترتیب توفیقی کے لحاظ سے 25ویں نمبر پہ 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ سلام کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کو سجدے اور قیام کی حالت کے اندر۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیں۔ ان عذابہ کان غراما، بے شک اس کا عذاب، آپ کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور وہ بہت برا ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ اور بہت برا مقام ہے۔ سورۃ الفرقان، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اپنے بندوں کی چند اوصاف کو بیان کیا ہے۔ رحمان کے بندوں کی کیا کیا صفتیں ہیں۔ پہلی صفت، یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی زمین پر جب وہ چلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے زمین پر اتراتے ہوئے، زمین پر پاؤں مارتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، غرور اور تکبر سے نہیں چلتے، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ دوسری رحمان کے بندوں کی صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہاں جاہل سے مراد کیا ہے؟ یہاں جاہل سے مراد وہ شخص نہیں جو علم نہیں رکھتا،
یا جاہل سے مراد وہ نہیں جس کو آداب معاشرت معلوم نہیں، جاہل سے مراد وہ شخص نہیں کہ جو رہنے سہنے کھانے پینے کے طور طریقوں کو نہ جانتا ہو، یہاں جاہل سے مراد وہ شخص ہے جو علم رکھنے کے باوجود اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ تو رحمان کے بندے جب کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں کہتے ہیں قالوا سلام، سلام سے مراد یہاں سلام متارکت ہے، متارکت کہتے ہیں چھوڑ۔ پارٹ 1 میں سورۃ فرقان کی آیت نمبر 63 آپ کو پڑھائی، اب پارٹ نمبر 2 میں سورۃ رحمان کی آیت نمبر 64 آپ کو پڑھنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہاں سلام سے مراد سلام متارکت ہے۔ سلام متارکت اس کو کہتے ہیں کہ دو شخص آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرتے وقت آخر میں ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ اچھا مجھے اجازت، السلام علیکم۔ اب دوسرے شخص کا اس کو یہ سلام کرنا جدا ہونے والا سلام سلام متارکت کہتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کو سجدہ اور قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، انھا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بہت بری ٹھہرنے کی جگہ اور بہت برا مقام ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی مزید عادات کو بیان کیا ہے۔ رحمان کے بندے صبح کے وقت جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ اور رات کے وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سجدے اور قیام کے اندر جا کر رب سے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور جہنم بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زائد ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کانت کافیتن، اگر ہمیں عذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ ہوتی تو وہ ہمیں کافی ہوتی، اور جہنم کی آگ جو 70 گنا زائد ہے وہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دنیا کی آگ جن سے ہمارے چولہے روشن ہوتے ہیں، یہ آگ دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا۔ جو آگ سے پناہ مانگے وہ آگ کس قدر خطرناک ہوگی۔ مزید جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا وہ پانی کھولتا ہوا ہوگا، کس قدر کھولتا ہوا ہوگا کہ اگر جہنم کے پانی کا ایک لوٹا بھرا جائے اور دنیا کے 7 سمندر میں اس ایک لوٹے کو انڈیل دیا جائے تو 7 سمندر ابل پڑے۔ تو اللہ سے فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، لازم ہونے والا ہے۔ انھا ساءت مستقرا و مقاما، جہنم بہت بری ٹھہرنے کی جگہ اور بہت برا مقام ہے۔
والذین اذا انفقوا لم یسرف ولم یقتر وکان بین ذلک قواما، اور رحمان کے بندوں کی مزید عادات یہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ذات تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، درمیان کا راستہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی جان کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت تکلیف ان کو پہنچتی ہے اس تکلیف سے نجات کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ حق پر قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت حق پر قتل کرنے کی، کوئی شخص مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اب دوبارہ وہ کفر کی طرف چلا گیا، یہودی ہو گیا یا نصرانی یا مجوسی، بت پرستی شروع کر دی یا کوئی اور مذہب اختیار کر لیا۔ اب اسلام کہتا ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اسلام کے بارے میں اس کے جتنے بھی شک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، اور ان شک و شبہات کو دور کر کر دوبارہ اسلام میں اس کو داخل کیا جائے۔ اگر اس کے شک و شبہات 3 دن میں ختم نہ ہوئے تو اب ریاست یہ کہتی ہے، حکومت کا یہ کام ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری صورت، کسی شخص کو قتل کیا، قصاصاً بدلے میں اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تیسری صورت حق پر قتل کرنے کی کہ شادی شدہ زانی مرد یا شادی شدہ زانیہ عورت زنا کرتی ہیں، زنا کرنے کی صورت میں اب ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم مین کہ مرد کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور کھڑا کر کر اس کو پتھر مارے جائیں گے، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ عورت کو میدان کے اندر لے کر جایا جائے گا اور گڑھا کھودا جائے گا اس کے سینے تک، گڑھا کھود کر اس کو اس میں رکھا جائے گا، رکھ کر پھر حکم دیا جائے گا کہ پتھر مارے جائیں، پتھر اتنے مارے کہ یہ مر جائے۔ 3 صورتیں ہیں حق پر قتل کرنے کی۔ باقی اس کے علاوہ اور کوئی صورت میں کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ ناحق کسی کو مارتا ہے۔ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، یعنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کی میں اپنے آپ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع ان کے لیے مقرر کیے ہیں ان حلال ذرائع کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کو قیامت کے دن دگنا سزا دی جائے گی، ڈبل سزا دی جائے گی۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ہمیشہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کرے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ، جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی عادات کو بیان کیا۔ عادات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زنا نہیں کرتے، وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب، ہاں کسی کے سے یہ گناہ سرزد ہو گئے، پھر یہ گناہ سرزد ہونے کی صورت کے اندر اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے ساتھ دوسرا کام اس نے نیک اعمال شروع کر دیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب توبہ کی اور نیک اعمال کے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کی تمام تر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم،
اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ تعالیٰ مزید رحمان کے بندوں کی، اپنے بندوں کی مزید عادات کو گنوا رہی ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ بےہودگی، بےہودہ باتوں کی سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور سے گزرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب وہ ان پر ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں نیک لوگوں کا سربراہ لیڈر بنا دیجیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بدلے میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ بما صبروا، ان کے اس صبر کی وجہ سے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو سلامتی اور خیر اور سلامتی ملے گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، بہت اچھا ٹھہرنے کی جگہ اور بہت اچھا مقام ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مزید عادات کو بیان کیا ہے کہ ان کی مزید عادتیں یہ ہیں، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہو جائیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ دوسری ان کی بڑی عادت، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ بےہودگی یا فضول کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں، نہ تو ان کو برا بھلا، بےہودگی کے کام کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، نہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ طنز کرتے ہیں، شریفانہ طور پر خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر دیتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پر جب رب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو غور و فکر کر کے سنتی ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل پر کے لیے لے کر آتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور عمل میں نہیں لے کر آتے۔ والذین یقولون، اور وہ رب سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ جب ان کی بیویاں نیک ہوں گی، اولادیں نیک ہوں گی تو آٹومیٹکی طور پر ان کی وہ اپنے گھر کے سربراہ، نیک لوگوں کے سربراہ ہو جائیں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے اندر بالا خانے دیے جائیں گے، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے محلات دیے جائیں گے۔ یلقون فیہا، ایسے محلات دیے جائیں گے جس راستے سے گزریں گے دائیں طرف بھی فرشتوں کی لائنیں ہوں گی، بائیں طرف بھی فرشتوں کی لائنیں ہوں گی، جہاں جہاں سے یہ گزریں گے فرشتے ان کو دائیں بائیں کھڑے ہو کر السلام علیکم السلام علیکم کہتے رہیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اس لیے کہ جنت بہت اچھا ٹھہرنے کی جگہ اور بہت اعلیٰ مقام ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ نہیں ہے پرواہ تمہارے رب کو تمہاری اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تحقیق تم نے پہلے بھی ہی اس کو جھٹلا چکا ہے اور ان قریب اس کا عذاب تم کو لازم ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے رحمان کے بندوں کے اپنے بندوں کی عادات کو ذکر کیا ہے، اوصاف کو بیان کیا ہے،
ان پر عمل کرو. اگر ان پر عمل نہیں کرتے یا نیک کام نہیں کرتے، ایمان لے کر نہیں آتے، تو کہہ دو کہ اگر تم ایسے کام نہیں کرتے تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. جب تم میرے احکامات کو پورا نہیں کرو گے، مانو گے نہیں، تو مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تحقیق تم نے پہلے بھی جھٹلایا ہے. یہ کفار، منافقین اور یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کر کہہ رہے ہیں کہ تم نے پہلے بھی بہت سارے انبیاء نبیوں کو جھٹلایا، ان کی نبوت کا انکار کیا. ان قریب اس کی سزا تمہیں لازمی طور پر ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ صف یہ مدنی سورت ہے جس کے 2 رکوع 14 آیات اور قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 61ویں نمبر پر ہے، 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. اے ایمان والو، جو کچھ تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں. کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسندیدہ بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم جو کہو اس کو پورا نہ کرو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پگھلائی ہوئی دیوار ہے. سورہ صف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل قدرت کو بیان کیا ہے کہ میں اس قدر قدرت والا ہوں. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، تمام کے تمام میری حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میں غالب اور حکمت والا ہوں. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم ارشاد فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ تم کہتے ہو وہ پورا کیوں نہیں کرتے. کبر عند اللہ مقتا، اللہ تعالیٰ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ. ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کچھ تم کہو اس کو پورا نہ کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایک قاعدہ اور قانون بیان کیا ہے. جو بات تم کہو اس کو لازمی طور پر پورا کرو. جو کام تم سے ہوتا نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان سے یہ مت کہو کہ میں اس کو کر سکتا ہوں، میں کروں گا. جو تم کرتے نہیں اس کو مت کہو کہ میں کرنے والا ہوں، اور جو تم کرنے والے ہو اسی کو اپنی زبان سے نکال لو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بندے کون ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے، یا سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جہاد اس طور پر کرتے ہیں کہ وہ صف باندھ کر لڑتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنایا کرتے تھے کہ تمام صحابہ کرام کو صف کی صورت میں کھڑا کر دیتے تھے، جیسے کہ نماز کی کیفیت میں ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں کھڑا کرتے، پھر ان کے پیچھے اور لوگ، اور ان کے پیچھے دوسری لائن میں اور تیسری لائن، اس طرح کئی لائنیں بنا کر صف باندھنے کی صورت میں وہ کھڑے ہوتے. اور جب جنگ شروع ہوتی پہلے انفرادی طور پر ایک شخص دشمنوں کی صف میں سے آتا، دوسرا شخص ایمان والوں کی صف میں سے آتا، یہ دو لڑتے، پھر دو لڑنے کے بعد اکٹھے ایک دوسرے میں گھمسان کی لڑائی، مٹھ بھیڑ ہوتی، ایک دوسرے میں گھل مل جاتے اور جنگ شروع ہو جاتی. اس طرح یہ سب باندھ کر لڑتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو میرے راستوں میں سب باندھ کر لڑتے ہیں.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں تکلیف پہنچا، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف رسول، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کج روی، ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت دینے والے نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو کہا اے قوم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے اور تمہاری طرف رسول، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانیوں کو دکھایا۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب انہوں نے ایمان لے آئے، ایمان لے کر آنے کے بعد پھر طرح طرح کے سوالات کیے، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، کج روی، سیدھے راستے سے انہوں نے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان کے دلوں کو موڑ دیا، یعنی میں نے بھی ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں فاسق قوم کو، گناہ گار قوم کو کبھی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے یعنی تورات ہے، وہ مبشرم برسول، اور ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری، ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد ہوگا اس کا نام احمد ہو۔ فلما جاء بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس واضح طور پر دلائل لے کر، واضح طور پر دلائل کے ساتھ نبی آئے تو قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ واضح جادو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کے واقعے کو ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میری نشانی یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا، اور میں ایک خوشخبری تمہیں دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر اور رسول آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، ایک ایسے رسول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی کہ میرے بعد آئیں گے، اللہ کے آخری نبی ہوں گے، آخری پیغمبر ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، جب تم اگر ان کے زمانے کو پاؤ تو ان پر ایمان لے کر آنا۔ فلما جاء بالبینات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو واضح طور پر دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادوگر ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں بلکہ جادوگر ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ظالم شخص کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا اس دنیا میں روح زمین پر ظالم کون شخص ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کیا جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ، خضر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اس طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس شخص سے کون بڑا ظالم ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں فرماتا ہے
فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ کوئی میرا باپ ہے۔ تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے، ہدایت والے راستے کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلانے والے ہیں اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام کو کسی طرح ختم کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اپنی زبانوں سے اسلام کے خلاف سازشیں کریں، اسلام کو برا بھلا کہیں، پوری دنیا میں اسلام کو برا کنسیڈر کروائیں، یہ جتنی بھی سازشیں اور چالیں چل لیں، یہ کبھی بھی اسلام کے لائے ہوئے نور کو بجھا نہیں سکتے۔ واللہ کیوں؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے والا ہوں، اپنے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے والا ہوں، خواہ کافر اس بات کو ناپسند سمجھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجی، ودین الحق اور حق دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ تمام دین پر وہ غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون اگرچہ تمام مشرک اس بات کو ناپسند سے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم لکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا نہ میں رہنمائی کروں تمہاری ایسی تجارت کی طرف جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسولوں پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کی ایک جنت کے حصول کے لیے ایک عمل بتا رہی ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اگر تم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو پانا چاہتے ہو، تو وہ راز اور وہ وظیفہ اور وہ عمل یہ ہے کہ تم تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لیا، ورسولہ دوسرا کام کرو، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے رسول پر ایمان لیا، تیسرا کام وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو میں بھی تمہارے لیے کچھ کام کروں گا۔ وہ کام کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری بخشش تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنت میں کے اندر تمہارے پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے، ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور اس کے علاوہ دوسری جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی عنقریب مدد تو نصرت آئے گی اور عنقریب فتح تمہیں حاصل ہوگی۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، یہ آیت مبارکہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس وقت مسلمان سخت گرمی کے اندر رمضان المبارک کے اندر خندق کو کھود رہے تھے، اور مزید
ایمان والوں کی بھوک کی کیفیت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو مشکلات حالات میں ہو، پریشانیوں میں گرو، ان قریب نصر من اللہ، میری مدد تمہارے لیے آئے گی، وفتح قریب، اور ان قریب تمہیں بہت بڑی فتح حاصل ہوگی۔ وبشر المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی 3 سال کے عرصے میں فتح مکہ کے موقع پر پوری ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے دوست، کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسی بن مریم نے للحواریین اپنے حواریوں کو کہا، من انصاری الی اللہ، کون شخص میری مدد کرے گا اللہ کی طرف۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے کر آئے، وکفرت طائفۃ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس تو ہم نے ایمان والوں کے ان کے دشمنوں پر مدد کی، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہونے والے ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دین حق کی دعوت دی تو دعوت دینے کے نتیجے میں ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرمانے لگے، کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ کون شخص میری اللہ کی طرف رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا، یعنی دین کو، اسلام کو قبول کرے گا، اور اسلام کو قبول کر کون شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ تو ایک گروہ نے عیسیٰ بن مریم کی بات کو مانا، دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو گروہ ایمان لے کر آئے ان لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے کر آؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، اور جہاد کر پورے دنیا میں غالب ہو جاؤ۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تقویت دی، ان کو طاقت دی، ان کی مدد کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ پوری دنیا میں غالب ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم بیسک کنسیپٹ آف حدیث پڑھیں گے اور احادیث مبارکہ کے ترجمہ اور تشریح کریں گے۔